I can totally understand and totally relate. freedom of speech کے نام پر مسلمانوں کو ہمیشہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے، یقیناً بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ہمارے پاس چند ہی کچھ آپشنز ہوتے ہیں، کبھی ہم ان کی پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں، اور کبھی ہم شاید سوشل میڈیا پہ کچھ کیمپینز لانچ کر دیتے ہیں، پیٹیشنز چلا دیتے ہیں، اینڈ وی ہیو اونلی دیز فیو آپشنز. سب سے زیادہ تکلیف یقیناً تب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد تکلیف تب ہوتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کارٹونز بنائے جاتے ہیں یا اس طرح کی کچھ چیزیں کی جاتی ہیں. جیسے بہت سارے پیجز ہیں فیس بک پہ، بہت سارے ویڈیوز ہیں، تو یقیناً دیکھ کر تکلیف تو ہوتی ہے. لیکن پرسنلی میں جس چیز سے تھوڑا سا سکون حاصل کرتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی کچھ آیات ہیں جن کو جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے یہ ریلیف ملتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ ایسا کرتے رہیں گے اور ان کی پکڑ کبھی بھی نہیں آئے گی. وہ چند آیات میں آپ کے ساتھ کوئکلی شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی وہ فیل کر سکیں جو میں فیل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سورۃ القیامہ میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یقول الانسان یومئذ این المفر. اس دن یہ لوگ، میں خاص طور پر یہاں پہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو لوگ اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کارٹونز بنائے گئے نعوذ باللہ، میں ان لوگوں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. when we are reading these آیات تو آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو لوگ اسلام کو اٹیک کرتے ہیں اور اسلام کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں. یقول الانسان یومئذ این المفر. تو اس دن یہ لوگ کہیں گے کہ اسکیپ کہاں ہے، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. جب دیکھیں گے آسمان کو ٹوٹتا ہوا اپنے اوپر گرتا ہوا، جب بڑے بڑے پہاڑوں کو یہ لوگ روئی کی طرح، خاک کی طرح اڑتا ہوا دیکھیں گے اور اپنے اوپر گرتا ہوا دیکھیں گے، جب زمین اتنی شدت سے ہلائی جائے گی کہ یہ لوگ اپنی گھروں سے، اپنی جگہوں سے نکل آئیں گے اور سب کچھ ٹوٹ کر گر رہا ہوگا. ان کو سمجھ نہیں آ پا رہی ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہم نشے میں تو نہیں ہیں. کچھ کیفیت لوگوں کی اس طرح کی ہوگی. اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ یار آج اسکیپ کہاں ہے. دنیا میں تو اسکیپ ہوا کرتا تھا، لیکن یہ کیسی سچویشن ہے کہ سب کچھ ڈسٹروائے ہو رہا ہے. ہمارا تمام مال، ہماری تمام پوزیشنز اور وہ چیزیں جو ہماری سلطنت ہوا کرتی تھی، جن پہ ہم گھمنڈ کیا کرتے تھے، اترایا کرتے تھے، جس کی بنا پر ہم لوگوں کو حقیر سمجھا کرتے تھے، وہ تمام چیزیں آج ٹوٹ کر بکھر رہی ہیں، تباہ و برباد ہو رہی ہیں. تو آج اسکیپ کہاں ہے؟ کلا لا وزر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، آج کے دن کوئی اسکیپ نہیں ہوگا. اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ. اللہ اکبر. اور صرف جا کر آپ کو، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی کھڑا ہونا پڑے گا، چاہے وہ مسلمان ہوگا، کافر ہوگا، اسلام کبھی چھوڑ چکا ہوگا، یا کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والا ہوگا، یا دین کو ماننے والا ہی نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی انکار کرنے والا ہوگا، زندگی بھر اس نے اسلام کے خلاف کام کیا ہوگا، اسلامک پرسنالٹیز کی توہین کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی توہین کی ہوگی. یہ لوگ اس دن اسکیپ ڈھونڈیں گے، لیکن ان کو اسکیپ نہیں ملے گا، اور ایٹ دا اینڈ ان کو جا کر صرف اور صرف اللہ کے سامنے ہی کھڑا ہونا پڑے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اللہ اکبر. اس دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بتائے گا کہ ان لوگوں نے کیا کیا اعمال کیے. بالکل ان کے سامنے وہ اعمال رکھے جائیں گے اور ان کو بتایا جائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ الزلزال میں بھی فرماتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. کہ جس شخص نے ذرہ برابر بھی، ذرہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ ونڈو میں، آپ کسی ڈارک روم میں ہوتے ہیں اور باہر سے روشنی آ رہی ہوتی ہے، تو اس روشنی میں جو آپ کو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز سسپینڈڈ نظر آتے ہیں ہوا میں، اتنی سی بھی اگر کسی نے اچھائی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کسی شخص نے ایک ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو اتنی سی برائی بھی وہ اس دن دیکھ لے گا. بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے حال سے خوب واقف ہے. وہ دن بڑا عجیب قسم کا دن ہوگا، کیونکہ اس دن انسان اپنے آپ کے لیے خود حجت بن جائے گا. کسی کرائم کو پروو کرنے کے لیے ایویڈنس مانگا جاتا ہے. قیامت کا جو دن ہوگا، قیامت کے دن انسان اپنے خلاف خود ہی ایویڈنس ہو. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ. جتنے مرضی ایکسکیوزز لے آئے گا، اس دن ایکسکیوزز کچھ کام نہ آئیں گے. یہ وہ دن ہوگا جس دن انسان کی آنکھیں، انسان کی جلد، انسان کے اعضاء
یہ خود بول کر بتائیں گے کہ اس شخص نے ہمارے ذریعے سے کیا کیا گناہ کے کام کیے. اس دن انسان کے لیے اسکیپ بہت مشکل ہو جائے گا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس قیامت کے دن جب یہ لوگ قیامت کا دن دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اٹس ریئلی ہیپننگ, اٹ واز ناٹ اے جوک, اٹ واز ناٹ اے ڈریم, تو اس وقت ان لوگوں کی حالت کیا ہوگی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ جو دنیا میں زندگی ابھی ہم گزار رہے ہیں بس یہی دنیا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے, اور ہم دوبارہ کبھی بھی نہیں اٹھائے جائیں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ. اللہ اکبر. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا, ان سے کہا جائے گا أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ, اور ان لوگوں سے کہا جائے گا کیا یہ جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو اب بتاؤ کیا یہ حق نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا. اللہ اکبر. اس دن یہ لوگ کہیں گے بالکل یا اللہ, بلکہ ہمارے رب یا اللہ, بالکل یہ حق ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. تو there's no going back. جناب اس دن ان لوگوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سورۃ الحاقہ میں فرماتے ہیں ما اغنى عني مالیہ, اور ہمارا وہ مال و دولت, ہمارا وہ سب کچھ, اس نے ہمیں کسی قسم کا کوئی نفع نہیں دیا. ہلک عنی سلطانیہ, اور ہماری جو سلطنت تھی, ہماری جو فالوئنگ تھی, ہمارے جو لائک سبسکرائبرز تھے, اور ہمارا جو سٹیٹس تھا دنیا میں, اس نے بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا, بلکہ اس نے تو ہمیں ہلاک کر دیا. تو حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کے بارے میں حکم ہوگا خذوہ فغلوہ, کہ ان لوگوں کی گردنوں میں توق پہنا دیا جائے. ثم الجحیم صلوہ, اور اسی کے ساتھ ان لوگوں کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. اللہ اکبر. اور پھر ان لوگوں کو 70 آرمز لینتھ کی زنجیروں میں جکڑ دیا جانے کا حکم دیا جائے گا. کیوں؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن بتائی. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, کیونکہ یہ لوگ وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہ رکھنے والے تھے. So when I read these ayahs, it really gives me satisfaction and relaxation کہ اللہ تعالیٰ بے شک بہت زیادہ انصاف کرنے والا ہے, اور وہ انصاف کرے گا, اور ان تمام لوگوں کو ان کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مائی بردرز اینڈ سسٹرز, ہم لوگوں پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ کیا ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم ویڈیوز بنائیں اور سوشل میڈیا پر آئیں اور بہت ساری باتیں کریں؟ کیا صرف یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, یا پھر ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں اور واقعتاً محبت کرتے ہیں, تو کیا ہمیں یہ انالیسس کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کتنا فالو کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں اسی کلیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وہ کلیم جو آپ اور میں کرتے ہیں. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي, میری پیروی کرو, میری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے بہت محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم. اور اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی کہہ دو قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پیروی کریں. فَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر ان لوگوں نے ایسا نہ کیا, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت بالکل بھی نہیں کرتا. یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کافرین کہا ہے, یعنی کہ وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں, وحی کا انکار کرنے والے ہیں, دین اسلام کا انکار کرنے والے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ ہم لوگوں کا شمار ایسے لوگوں میں ہو. تو دس آیا از پیورلی فار دا پیپل who claim the love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
So in response to all of this that is going on in the world right now, especially یہ جو فرانس میں ہوا, I would say کہ ہمیں پہلے سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہے, اور پہلے سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگیوں میں لے کر آنا, اور پہلے سے بھی زیادہ دوسرے لوگوں کو اس بات کی ترغیب بھی دینی ہے. We have to spread the word of hadith to people so that they can bring this change in their lives. They can adopt the lifestyle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is what we have to do.